السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سائنس سیکنڈ برج کورس کا عملی خاکہ نمبر 14 آج ہم دیکھیں گے موسم میں تبدیلی، موسمیات، بھارتی محکمہ موسمیات، انڈین میٹرولوجی جس کو بولتے ہیں IMD، انڈین میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ، مانسون کی حالت اور موسم کا اندازہ، ٹھوس کچرے کا حسن انتظام، اور اس کے بعد آفات کا حسن انتظام، ابتدائی طبی امداد۔ یہ آپ کے 9ویں جماعت کے سبق نمبر 9 سے ماخوذ ہے۔ اب بچوں، موسم اور موسم میں تبدیلیاں، ٹھوس کچرے کا کیسے انتظام کرنا چاہیے، اور کچروں میں بھی 2 طرح کچرے آتے ہیں، تنزل پذیر کچرا، حیاتی، غیر حیاتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اب ہم ذہن نشین کرتے ہیں موسم یعنی کیا؟ ویدر، کلائمیٹ۔ جیسے ابھی آج بارش کا موسم ہے، بارش کے موسم کے بعد ٹھنڈی کا موسم آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی مقام پر مخصوص وقت کی فضائی حالت کو موسم کہتے ہیں، اور موسم بدلتے رہتا ہے، اسی لیے ہے مطلب مخصوص وقت تک فضا کی طویل جاری مدت کی حالت کو جو ہے طویل جاری مدت کو کیا کہتے ہیں؟ موسم۔ اب جیسے موسم 1-2 دن والی چیز کو موسم نہیں کہتے ہیں۔ موسم جو ہے 3 مہینہ 4 مہینہ مطلب مسلسل نہیں بدلتا۔ ابھی یہ نہیں ہے کہ آج بہت گرمی لگ رہی ہے، لیکن ہے چونکہ ٹھنڈی کا موسم، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، رہتا ٹھنڈی کا ہی موسم، لیکن بولیں گے گرمی بہت لگ رہی ہے۔ کسی علاقے میں طویل مدت تک یکساں ہوتا ہے۔ ہماری غذا جو ہے، لباس، وہ مسکن جیسی بنیادی ضرورتیں پیشوں پہ موسم کا اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کشمیر ہے، اب وہاں پر کشمیر میں ہمیشہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو ہمارا جو ان کے دیکھو کپڑے جو ہوتے ہیں کیسے اونی کپڑے ہوتے ہیں، تو موسم کے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں موسم کے حساب سے اپنے کپڑے، گرمیوں میں کاٹن کے ڈریس پہنتے ہیں، ٹھنڈیوں میں ہم اونی لباس پہنتے ہیں، بارش میں ہم نارمل پہنتے ہیں، اور چھتری اور رین کوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے اور غذا بھی دیکھو ایسے، گرمی میں ہم بہت ہیوی غذا نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے ڈائجیشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو موسم کے حساب سے غذا، لباس، یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں موسم پہ۔ اسی لیے 23 مارچ کو بین الاقوامی یوم موسمیات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب دیکھو موسم کے اجزاء کون کون سے ہیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی، فضائی دباؤ، درجہ حرارت، رویت یعنی چاند کا، بارش، رطوبت، بادل، یہ موسم کے اجزاء ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ موسم کے اجزاء، ٹھیک ہے۔ بہرحال موسم جو ہے ہماری زندگی پر کیا ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ٹھوس کچرے کا حسن انتظام۔ آپ اپنی کلاس میں دیکھتے ہوں گے ڈسٹ بن رہتی ہے، آپ کے گھر میں دیکھتے ہوں گے ڈسٹ بن رہتی ہے، اور کچرے جو ہے اس میں ڈسٹ بن میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں دھیان دو تو کچروں کو 2 قسم میں آپ بانٹ سکتے ہو، ایک حیاتی تنزل پذیر اور ایک غیر حیاتی تنزل پذیر۔ اب یہ حیاتی اور غیر حیاتی تنزل پذیر کیا ہے؟ یہاں دیکھو، جو کچرے جاندار سے نکلتے ہیں وہ حیاتی تنزل پذیر، جو کچرے بے جان چیزوں سے نکلتے ہیں وہ غیر حیاتی تنزل پذیر۔ اب جاندار یعنی سبزی گھر میں بنتی ہے، سبزی کچرا نکلتا ہے، کوتمیر، مرچی، بھاجی، یہ سب آتی نا گھر میں، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ گل سل جاتی ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں کوئی کانچ کا پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ غیر حیاتی تنزل پذیر۔ ٹوٹا ہوا پیالہ آپ 2-4 دن رکھ دو، کیا وہ کم ہوئے گا؟ نہیں،
لیکن سبزی کا کچرا کیا ہوتا ہے 2-4 دن میں کم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جن کچروں کا تجزیہ کرتے ہیں خود بھی نہیں جاندار انہیں کیا کہتے ہیں؟ حیاتی تنزل پذیر. اور جن کچروں کا تجزیہ نہیں ہو سکتا وہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں انہیں غیر حیاتی تنزل پذیر کہتے ہیں. اب کچرے کے دیکھو اثرات بھی ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں. گندی گیس نکلتی جو امونیا، بدبو پھیلتی چاروں طرف، قدرتی حسن برباد ہوتا. آپ گھر میں جھاڑو نہیں مارو یا آپ کے اسکول میں جھاڑو نہ ماری گئی ہو، یہاں کچرے پھیلے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر؟ حسن برباد ہوتا ہے نا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قدرت کا حسن برباد نہ کریں. چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ اسکول میں ہوں، چاہے آپ کوئی گارڈن میں جاتے ہوں، چاہے آپ راستے پہ چلتے ہوں، آپ کا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری ذات سے ماحول گندا نہ ہو. ماحول گندا ہوگا، ہوا کی آلودگی ہوگی، پانی کی آلودگی ہوگی، مٹی کی آلودگی ہوگی، اور ہم کیا ہوتے ہیں؟ بیمار پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امراض کا پھیلاؤ ہوتا ہے، جانداروں کی تنوع پر بھی اثر ہوتا ہے. اب یہ حسن انتظام کی ضرورت کیوں ہے؟ ماحول کی آلودگی روکنے کے لیے توانائی اور کھاد کی پیداوار کے ذریعے روزگار فراہم کر سکتے ہیں. کچرے پہ عمل کر کے قدرتی وسائل پر بوجھ کم کر سکتے ہیں. حفظان صحت، زندگی کا معیار سدھارنے کے لیے. اب ٹھوس کچرے کے حسن انتظام کے 7 اصول ہیں، 7R. 7 اصول کا مطلب 7R. اب تحقیق کرنا، ریسرچ. ریفیوز 2R ہوا. ریسائیکل یعنی دوبارہ دور، دوبارہ غور کرنا، ری تھنک. اس کے بعد استعمال کم کرنا، ریڈیوز. اس کے بعد عوامی بیداری یعنی ریگولیٹ اینڈ پبلک اویئرنیس. تو آپ کا دیکھو 1R، یہ 2R، یہ 3R، یہ 4R، یہ 5R اور یہ 6R. ایک کم کون ہے؟ 1 2 3 4 5 6 نہیں 7R ہے. ریوز، ریفیوز، ریسائیکل، ری تھنک، ریڈیوس، ریسرچ، ریگولیٹ، پبلک اویئرنیس. ٹھیک ہے. اس کے بعد آفات کا حسن انتظام میں دیکھیں گے ہم، وہ سب کچروں کے بارے میں تھا. آفات کے حسن انتظام میں بجلی گرنا ہے، سیلاب آنا ہے، آگ لگنا، یہ قدرتی آفات ہے. لیکن جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جو کارخانے کے کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کے مقام پہ جو بھگدڑ مچتی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ خود کے پیدا کردہ ہمارے آفت ہوتی ہے. اب آفات کے حسن انتظام میں گروہ میں کام کرنا، ایک ساتھ کام کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آفات کا حسن انتظام اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد مونچھ، لچک، چمک بھرنا، اندرونی چوٹ جیسے موقع پر رائس کے طریقے کا استعمال کرنا چاہیے. اب یہ رائس کا طریقہ یاد رکھو کیا ہے؟ R فار ریسٹ، I فار آئس، C فار کمپریشن، E فار ایلیویٹ. کبھی کس کو چوٹ لگ جاتی ہے، مونچھ آتی ہے، چمک ہو جاتی ہے، اس کو آرام دہ حالت میں بٹھا دو، برف کی پوٹلی رکھو، برف کی پوٹلی کے بعد مالش یعنی کمپریشن کرو اس کو، اور جہاں بھی چوٹ لگی ہوگی اس کو کیا کرو؟ اس حصے کو اونچا رکھو. اسے کہتے ہیں رائس، RICE. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھو. ٹھیک ہے. اب مشق ہے آپ کی، کن کن اجزاء پہ موسم کا موافق مخالف اثر ہوتا ہے اور اثر کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ اپنی بیاض میں کریں گے. کل 6 سوالات کے جوابات ہیں، اور مزید معلومات کے لیے آپ یوٹیوب یا دیکشا ایپ پر جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.